میرے بھائیوں، دنیا میں ہر مجلس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. جب بھی کوئی مقصد مجلس ہوگی تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. مجلس کبھی ہوتی ہے تجارتی، کبھی مجلس ہوتی ہے تعزیت کی، کبھی مجلس ہوتی ہے کھیل کود کی، کبھی مجلس ہوتی ہے ادبی، کبھی مجلسیں ہوتی ہیں کسی علمی ٹاپک پر. مجلس، سیمینار، کانفرنس، میٹنگیں مختلف مجلسوں کے لیے ہوتی ہیں. اسی طرح سے دینی مجلسیں ہوتی ہیں تو دینی مجلسوں میں الگ الگ انداز کی ہوتی ہے. تبلیغ والوں کا مجمع ہوگا تو دعوتی اجتماع ہوا. مدرسے والوں کا مقصد جلسہ ہوتا ہے تو کبھی مدرسے کا جلسہ ہوتا ہے، پھر مدرسے کی کارکردگی، مدرسے کی تعلیمات و مدرسے کے کام کو بیان کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ہمارے امام، ہمارے علماء اصلاح معاشرہ کی مجلسیں کرتے ہیں، اس میں وہی بات بیان ہوتی ہے. تب سوال یہ ہے کہ ہم یہاں جس مجلس میں ہیں، اس مجلس کا مقصد کیا ہے؟ عشاء مدرسہ مجلس، عشاء تبلیغی مجلس، کیا یہ کانفرنس ہے؟ کیا یہ کوئی میٹنگ ہے؟ کیا یہ کوئی ادبی مجلس ہے؟ کیا یہ اصلاح معاشرہ کی مجلس ہے؟ یہ بات پہلے طے ہو جانی چاہیے، سننے والوں کو بھی اور آنے والا جو بھی ہے بیان کرنے کے لیے اس کو بھی، تاکہ اسی کے مطابق وہ بات بھی کرے اور سننے والے بھی اپنے آپ ذہن کو کلیئر کریں کہ ہم کو کیا سننا ہے. بعض دفعہ مجلس ہوتی ہے، اس میں ذکر و اذکار ہوگا، اللہ کو یاد کیا جائے گا، توبہ ہوگی اور اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر ہوگی، اور اس کے بعد پھر اللہ سے تعلق جوڑ کر کے بھی دعائیں کریں گے. تو بہت سارے بھائی اسی مقصد کے لیے آتے ہیں کہ ہم کو طرح طرح کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. ان مشکلات و پریشانیوں میں ہم فلاں مجلس میں جا کر کے دعا کریں گے، وہاں ذکر اللہ ہوگا، حدیث پڑھی جائے گی، پھر دعا ہوگی اور اللہ تعالیٰ شان و دعائیں قبول کریں گے. ہمارے وہ مسئلے جو گھروں کے مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے. گھروں کے مسئلے ہزاروں قسم کے مسئلے ہیں، صحت کے مسائل، کاروبار کے مسائل، غربت کے مسائل، گھروں میں اختلافات ہیں ان کے مسائل، کچھ لوگوں کے افراد کہیں مشکل حالات میں ہیں ان کے مسائل. غرض یہ کہ مختلف قسم کے مسائل اور غموں کو لے کر کے آتے ہیں مجلس میں، تاکہ دعائیں کریں گے اور دعا کر کے اللہ تعالیٰ مسائل حل کریں گے، اور ہر مسائل حل بھی ہوتے ہیں چاہے آدمی کو پتہ چلے یا نہ چلے. اب سوال یہ ہے کہ یہاں کی اس مجلس کا مقصد کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس مجلس کے بہت سارے مقصد ہیں. ان مقصدوں میں سے ایک اہم ترین مقصد کہ ایمان والا صحیح ایمان والا بنے. اور صحیح ایمان والا کب بنے گا؟ جب اس کی اصلاح ہو جائے گی. اور اصلاح کیسے ہوگی؟ اس اصلاح ہی کے لیے یہ مجلس منعقد کی جاتی ہے. اور یہ کوئی نئی قسم کی مجلس نہیں ہے. ہمارے تمام اکابرین کے ہاں اس طرح کی مجلسیں ہوتی رہی ہیں، جن کو کہا جاتا تھا خانقاہی مجلس یا مجلس ارشاد، جس مجلس میں انسان کی تربیت، اور تربیت بھی جسمانی تربیت نہیں ہے، جسمانی تربیت تو ہوتی ہے ہسپتالوں میں، روحانی تربیت کا کام جس مجلس میں کیا جائے، اس مقصد کے لیے خانقاہیں قائم کی جاتی تھیں. اور وہ خانقاہیں دنیا میں تقریباً ہر دور میں اور ہر مقام پہ رہی. مجھے اب اس وقت خانقاہوں کی تاریخ بیان نہیں کرنی ہے، وہ تو بہت لمبی تاریخ ہے، اور اس کے کارنامے کیا ہیں، ان سے افراد کیسے پیدا ہوئے، اور ان افراد نے بعد میں دنیا میں کیا کیا کام کیا، اور ان سے کیسے خیر پیدا ہوا، اور وہ افراد خود کیا بنتے تھے، وہ ہم کو تفصیل بیان نہیں کرنی ہے. مجھے تو بس مقصد کی بات اس وقت جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہم پہلے مقصد طے کر لیتے ہیں، اس یہاں آنے کا ہماری نیت کیا ہے. یہ جو تھوڑی سی اس وقت گفتگو ہوگی، اس گفتگو سے ہی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، بولنے والے کا مقصد اور سننے والے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، بس وہ طے ہو جائے گا. میرے بھائیوں،